حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، پردہ نشی خواتین اسلامیہ، آج آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ شورى کی مشہور آیت کی تلاوت کی گئی، جس کے تحت آج کا ٹاپک ہے حالات حاضرہ میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ واٹ آر دا ریسپانسبلٹیز ان پریزنٹ سچویشن۔ حاضرین مجلس، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورہ شورى میں فرما رہا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تم پر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ تمہارے بداعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ آج اگر ہم سارے دنیا کا عالمی پیمانے پر یا ہمارے ملک ہندوستان ملکی پیمانے پر مسلمانوں کا جائزہ لیں، مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، ہماری جو سچویشن ہے، اس کا اگرچہ ہم انالائز کریں، جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج سوشل میڈیا میں، اسی طریقے سے الیکٹرانک میڈیا میں ہر جگہ مسلمانوں کو اور خاص کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مختلف اقسام کے سازشیں، پروپیگنڈے سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی جتنے بھی سازشیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیوں ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں؟ اسلام کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اسلام واحد سچا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے، لیکن دشمنان اسلام کو یہ چیز پسند نہیں۔ برادران اسلام، آج ملک ہندوستان میں جہاں بھی دیکھو مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں ہماری بدعمالیوں کی بھی وجہ ہے۔ ایک ریزن یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہم جاگے ہوئے نہیں ہیں، غفلت میں ہیں۔ ہماری دینی صورتحال دیکھ لیں، دین سے دور ہیں۔ اکثر مسلمان، مسلم میجارٹی آپ دیکھ لیں، مسلم میجارٹی پاپولیشن آپ دیکھ لیں گے، دین سے دور ہے۔ مسلم نوجوان، مسلم لڑکے، مسلم لڑکیاں دین سے بیزار ہیں۔ آپ ان کو دین کے احکام سنا رہے ہیں، وہ بیزار ہو جاتے ہیں، دین کے احکام سننے کے لائق نہیں ہیں، سننا نہیں چاہتے ہیں، دین پر عمل کرنے کو کہیں اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہر کوئی دین سے دور ہے۔ ہمارے معاشرہ میں نت نئے مسائل ہیں، ہمارے معاشرے میں نت نئے فتنے ایجاد ہو رہے ہیں۔ اس ایجادات کے پیچھے کون ہیں؟ ہم ہی لوگ ہیں۔ ہم نے اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، اگرچہ سمجھا بھی تو پریکٹیکلی عملی زندگی میں اسلام کو ہم نے اپنایا نہیں۔ ہم نے اپنے برادران قوم کے طرف سامنے یا برادران جو قوم و ملت ہے، ملک ہندوستان ہے، ان کے سامنے ہم نے واضح طور پر اسلام کی جو تصویر ہے، اس تصویر کو ہم نے ان کے سامنے پیش نہیں کیا۔ پریکٹیکلی عملی زندگی سے ان کو اسلام کیا ہے نہیں سکھایا۔ وہ لوگ صحیح اسلام کیا ہے نہیں سیکھے، صحیح اسلام ان کو نہیں معلوم۔ میڈیا جو سکھاتی ہے وہی جانتے ہیں۔ میڈیا جو سکھاتی ہے ہمارے ملک ہندوستان کے واسیوں کو، ہمارے ملک ہندوستان میں رہنے والے غیر مسلموں کو، میڈیا جو سکھا رہی ہے وہ وہی سمجھتے ہیں کہ وہی صحیح اسلام ہے۔ حالانکہ میڈیا میں جو پروپیگنڈے اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اسلام کی سچی تصویر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی، اسلام کا جو ایکچول امیج ہے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں دل در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ہر جگہ، سیاست کے میدان میں ہوں، تعلیمی میدان میں ہوں یا فائنینشیلی میدان میں ہوں، آپ معاشی میدان میں، ہر جگہ ہماری پسماندگی، ہر جگہ میں ہم بیکورڈ ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری غفلت ہے، اس میں صرف ہماری غفلت ہے۔ وجہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البحر والبر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین میں یا آسمان میں، سمندر میں، زمین اور سمندر میں
جو بھی فسادات، جو بھی بگاڑ پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی بگاڑ ہیں وہ سب ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں۔ آج ہمیں ستایا جا رہا ہے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ آج ہمیں ستایا جا رہا ہے یا ظلم کیا جا رہا ہے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ ہم 100% مسلمان ہوتے، 100% ہم اسلام کی تعلیم کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہوتے تو آج ہمیں ستایا نہیں جاتا، آج ہمیں ستایا نہیں جاتا۔ آج ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اسلام کے پابند نہیں ہیں، اسلام پر 100% عمل نہیں ہے ہمارا۔ میرے بھائیوں، معاشرہ کا جائزہ لیں، انالائز کریں دینی صورتحال کیا ہے ہمارا۔ آج فجر کی نماز کی بات کر رہا ہوں، نماز کے بعد میں نے جب پہلی صف کی گنتی کی ہے تو 17 سے 18 لوگ تھے پہلے صف میں۔ آج فجر کی نماز کی دینی صورتحال دیکھیں ہمارے قوم کا۔ آج کی فجر کی نماز میں نے جب گنتی کی تو صرف 17-18 لوگ تھے۔ کیا ہمارے قوم میں 17-18 لوگ ہی ہیں؟ کیا انہی کے اندر وہی دین کے پابند ہیں؟ کیا آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ کو مرتے دم تک، آخری سانس تک اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ آپ کو آخری سانس تک، جب تک موت نہ آ جائے اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ ہم صرف جمعہ کے نماز کو آ جاتے ہیں یا رمضان میں پابندی کر لیتے ہیں دین پر، ایسا نہیں ہوگا۔ مرتے دم تک دین پر پابند ہونا ہے۔ ہمارے دینی صورتحال کا جائزہ لیں تو دیکھیے فجر کا، آج کے فجر کے وقت صرف آدھے پونا صف ہے، صرف پہلا صف میں مکمل نہیں ہوا، پہلا صف خالی ہے۔ اب الحمدللہ دیکھیے دوسرے تیسرے صف فل ہو گیا۔ کیوں؟ اپنا جائزہ لیں، سوال کریں اپنے نفس سے کہ کیوں میں جمعہ کے دن ہی کیوں آتا ہوں، روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا ہوں۔ اگرچہ آپ سوال کرنا شروع کریں گے اپنے نفس سے تو اپنا محاسبہ کرنا شروع کریں گے۔ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہی عقل مند شخص ہے، اور جو شخص فکر آخرت لے کر زندگی گزارتا ہے وہی یہاں کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی وہی شخص کامیاب ہوگا۔ اگرچہ ہم اس دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم حتی المقدور کوشش نہیں کرتے ہیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ اگرچہ آپ 100% اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ دیکھیے دین سے دوری ہمارے معاشرے میں، دین بیزاری، بے نمازی کی تعداد کثرت سے بڑھتی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہوگا بے پردگی کی جب تعداد کثرت سے بڑھنے لگی، جب بے پردگی عام ہو گئی تو پردہ پہ کیا ہوا؟ پردے پہ سوال اٹھا کہ پردہ ضروری نہیں ہے، حجاب پر پابندی آئی۔ کیوں؟ بے پردگی عام ہو گئی تو حجاب پر پابندی آئی۔ اگرچہ نماز ہم اسی طرح سے چھوڑتے رہیں گے، نماز کو ترک کرتے رہیں گے، فیوچر اس سے بھی بدصورت حال۔ کہیں ایسا قانون نہ آ جائے، کہیں وہ لوگ یہ نہ کہنے لگے جس طریقے سے ہائی کورٹ، کرناٹکا کے ہائی کورٹ میں فیصلہ کیا ہوا حجاب کے پابندی کے اوپر، کہ اکثر میجارٹی مسلم گرلز، مسلم وومن حجاب پابند نہیں کرتی تو یہ اسلام میں ضروری نہیں ہے، اسی لیے حجاب پر پابندی لگایا گیا۔ کہیں مستقبل بھی ایسا نہ ہو کہ مسجد کو اکثر لوگ نماز کو نہیں آتے، ضروری نہیں ہے مسجد کو توڑ دیا جائے یا مسجد پر پابندی عائد نہ کی جائے۔ فیوچر ایسا ہو سکتا ہے، کیوں؟ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اگرچہ نماز میں اسی طرح غفلت برتے رہیں، دیکھیے آپ کو کامیابی چاہے آپ کو ملی طور پہ ہو، ملی سطح پر ہو یا ملکی سطح پر، اگرچہ مسلمان کو کامیاب ہونا ہے تو جس طریقے سے آپ عیدین کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں ہماری مسجدیں فل ہوتی ہیں، ہاؤس فل ہوتی ہیں، اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز میں بھی ہماری مسجدیں ہاؤس فل ہوگی، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ یہ پابندی عائد ہو جائے گی کہ میجارٹی پاپولیشن مسلم کی نماز نہیں پڑھتی، نماز پڑھنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم غفلت کیوں برت رہے ہیں؟ نماز کے ساتھ اتنی غفلت کیوں برتی جا رہی ہے؟ جبکہ معلوم ہے کہ نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز کی کوتاہی ہم سے کیوں ہو رہی ہے؟ نماز کے سلسلے میں کوتاہی، غفلت کیوں برت رہے ہیں؟ دیکھیے قیامت کے دن عبادات کے سلسلے میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور نماز میں ہم فیل ہو گئے تو سمجھے جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے۔
پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اس میں آپ پاس ہوئے، سکسیس ہوئے تو جنت ملنے والی ہے، اس پہلے سوال میں ڈگمگا گئے، پہلے سوال میں ہم فیل ہو گئے تو آگے کی منزل ہمارے لیے مشکل آتی جائیں گی اور جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ کرے، آپ کو جنت چاہیے تو نمازی بنے، نماز کی پابندی کرے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے نت نئے فتنے ایجاد ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ جہیز کا ایک فتنہ ہے، جہیز کا ایک فتنہ بڑا مسئلہ ہے، ہم نکاح کو بہت دشوار کر رہے ہیں، زنا عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، سود خوری عام ہو چکی ہے، حرام خوری عام ہو چکی ہے، شراب نوشی عام ہو چکی ہے، بے پردگی عام ہو چکی ہے، نت نئے فتنے، نت نئے حرام کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بدعمالیاں ہو رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں آئے۔ کیسے ہوگا؟ اللہ سپورٹ ایسے کس طرح کرے گا؟ جب ہم دین پر عمل نہ کریں، ہماری پوری زندگی میں بدعمالیاں ہوں، برائیاں ہوں، اور ہم چاہتے ہوں کہ اللہ ہماری سپورٹ کرے، ہرگز نہیں۔ یہ جو ہماری ملکی صورتحال ہے یا عالمی صورتحال مسلمانوں کی، جہاں بھی مسلمان پسماندگی میں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبتیں پریشانیاں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اللہ کسی شخص پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اللہ کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ یہ انسان ہے جو بدعمال کر کے اپنے آپ کو خود ظلم میں ڈال لیتا ہے، انسان ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے برائیاں کر کے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ کسی کو ستانا نہیں چاہتا، اللہ کسی کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، انسان خود بدعمالیاں کر کے مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگرچہ ہم اس کا جائزہ لے لیے دینی صورتحال کا، اب آگے چلیں کہ جو پریزنٹ سچویشن ہے، اس پریزنٹ سچویشن میں ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہے، ایک مسلم سوسائٹی میں ایک مسلم پرسن کا کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا ریسپانسبلٹی ہے۔ سب سے پہلی ریسپانسبلٹی جو ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمیں رجوع الی اللہ ہونا ہوگا، اللہ سے قریب ہونا ہوگا۔ ہم کو معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے، ہر نفس کو معلوم ہے کہ وہ کتنا گنہگار ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کی روبرو ہو کر، حاضر ہو کر آپ گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ استغفار کریں۔ توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اور دین اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اپنی زندگی میں آپ کی لائف سٹائل، آپ کی جتنے بھی زندگی ہے اس میں 100% اسلام کے مطابق آپ کا لائف سٹائل نہیں رہا تو آپ نہ یہاں کامیاب رہیں گے نہ وہاں کامیاب رہیں گے۔ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، تو آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا۔ اپنے من کی نہ سنیں، اپنے دل کی بات نہ سنیں، اللہ جو کہہ رہا ہے وہ سنیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ شیطان کے راستے پر ہم چلیں، لیکن ہمیں شیطان کے راستے کو دور کر کے ہمیں جنت کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر عمل کرنا ہے، اخلاص و للہیت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، نمازی کی پابندی کریں، جتنے بھی عبادات ہیں تمام عبادات میں اخلاص کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ آپ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول کرے گا۔ خلوص و للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اے اللہ میں نے گناہ کر لی ہے۔ تمام کے تمام لوگ، پوری کمیونٹی کے لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کے توبہ استغفار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور اسلام پر پابند ہونا ہے، اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگرچہ تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنے آپ کی مدد کر لو، یعنی اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، اللہ جو کہہ رہا ہے ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ 100% اسلام کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی اللہ آپ کو ظلم دے رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ظلم و زیادتی آپ پہ ہو رہی ہے، آپ کو کہیں ستایا جا رہا ہے، کہیں آپ کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ آپ 100% قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا سپورٹر ہوگا، اور جس کا سپورٹر اللہ ہو، جس کی مدد اللہ کرے، جس کا تعاون اللہ کرے، اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج مسلمان ڈر و خوف کی زندگی گزار رہا ہے، ہر جگہ مسلمان ڈر و خوف کی زندگی گزار رہا ہے، ہمیشہ اس کو کچھ نہ کچھ ڈر لگتا ہے۔
کہیں یہ گورنمنٹ ایسا نہ کر دے، کہیں فلاں منسٹر ہمیں ایسا نہ کر دے، کہیں فلانا ڈان ہمیں اس طرح نہ کر دیں، فلانا غنڈہ ہمارا گھر نہ اجاڑ دیں۔ ڈر و خوف کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سے نہیں ڈرے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں، اس لیے لوگوں کا خوف ہمارے اندر ہے۔ جب آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کی زندگی گزاریں گے تو ہمارا ڈر لوگوں کے اندر ہوگا۔ ہمارا ڈر ہمارے غیر مسلم جو بھی ہمارے شر پسند ہیں، جو بھی ہمارے دشمن ہیں، دشمنان اسلام کے اندر ہماری ہیبت پیدا ہوگی۔ کب؟ جب ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو گے، میں تمہارا سپورٹ کروں گا اور دین پر ثابت قدمی عطا کروں گا۔ یعنی آپ ڈٹے ہوئے رہیں گے، 100% قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزاریں گے۔ اسی طریقے سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ توبہ استغفار کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ اسی طریقے سے ان پرفتن حالات میں جہاں مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہی ہے، مصیبتیں جھیل رہے ہیں مسلمانوں، دوسرا کام جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے دور رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو، یعنی خود اپنے آپ کو بھی، ہر انسان اور اپنے فیملی ممبرس کو بھی، ہمارا مقصد کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو، اپنے فیملی ممبرس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اصل مقصد ہے ہمارے انسان کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا، کیوں پیدا کیا گیا انسان کو؟ بندگی کرنے کے لیے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بندگی کرتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے ہم زندگی گزارتے چلے جائیں اور اللہ خلوص اللہیت کے ساتھ تمام عبادت کرتے جائیں اور گناہوں سے دور رہیں۔ یہ دوسری ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے دعوت اللہ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعوت کا کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو خود جہنم سے بچ گئے، اس کے بعد اپنے فیملی ممبرس کو جہنم سے بچا لیا۔ تیسرا کام جو ہے دعوت کے سلسلے میں کہ جن تک دعوت توحید نہیں پہنچا ہے ان تک توحید کی دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ جو غیر مسلم اسلام کے بارے میں صحیح تصویر ان کو نہیں معلوم، ایکچول امیج کیا ہے اسلام کا ان کو نہیں معلوم، میڈیا جو بولتی ہے وہ سمجھتی ہے وہ ایکچول اسلام ہے، لیکن اصل اسلام کی حقیقت پریکٹیکلی ہم ان کو نہیں دکھایا۔ ہمیں اپنے کیریکٹر کے ذریعے پریکٹیکلی ہمیں اسلام کیا ہے غیر مسلموں کے سامنے دکھانا ہے۔ ہمارے جو فرینڈ سرکل ہیں یا ہم جو تجارت کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، ان میں بہت سے احباب ہمارے غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کے سامنے دعوت کا کام کریں، ان کے سامنے دین کو واضح کریں، ان کو بتائیں کہ جو میڈیا سمجھا رہی ہے وہ اصل اسلام نہیں ہے، اصل اسلام یہ ہے۔ جب پہلے آپ اسلام پہ عمل کریں گے تبھی ان کو بتا سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے پہلے خود اسلام پہ عمل کریں۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت، اس کے بعد کیا ہے ذمہ داری؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو بہترین امت۔ تمہارا کام ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہمارا اصل کام ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کو، اگرچہ وہ برا کام کر رہا ہے اس برائی سے اس کو روکنا، اگرچہ وہ برا کام نہیں کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے دین، تو اس کو دین کی نصیحت کرنا، واضح نصیحت کرنا، یہ اصل کام ہمارا ہے۔ دعوت کا کام ہمارا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اگرچہ ہم دعوت کے فریضے کو انجام نہیں دیا تو ملک ہندوستان میں اس سے بھی برے حالات آ سکتے ہیں، اس سے بھی بدتر حالات آ سکتے ہیں، اس سے بھی کریٹیکل کنڈیشن آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا۔ اگرچہ دعوت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہر مسلم فرد اپنے غیر مسلم جو بھی فرینڈ سرکل میں ہے اس کو اسلام کی دعوت صحیح طریقے سے پہنچا دے تو انشاءاللہ وہ دور نہیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے دور میں جس طریقے سے لوگ مل جل کے رہتے تھے، امن و شانتی کا گہوارہ تھا، ہر کوئی پیسفل زندگی گزار رہے تھے۔ اب بھی ہمارے ہندوستان میں اور عالمی پیمانے پر ورلڈ وائڈ میں بھی ہم اسلام کی دعوت کے ذریعے پیس پھیلا سکتے ہیں، امن و شانتی پھیلا سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور اسلام کی دعوت کو عام کریں۔ چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنا، ہمارے سوسائٹی میں یونٹی ہو، ہماری مسجد میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام ممبرس کے اندر یونٹی ہو، ہمارے سوسائٹی میں جتنے بھی مسلک والے ہوں، جتنے بھی جماعت و جمعیت ہوں، تمام لوگوں کے اندر یونٹی ہونی چاہیے۔
یونٹی نہ رہنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ عالمی پیمانے پر اور ملک ہندوستان کے پیمانے پر آپ دیکھ لیں کہ ہمیں جہاں بھی ستایا جا رہا ہے ہمارے غیر قوم کو پتہ چل چکا ہے، ہمارے غیر قوم کو معلوم ہے کہ خود مسلمانوں میں فرقے ہیں، خود مسلمانوں میں مسلک کی وجہ سے دوریاں ہیں، آپسی اختلاف کی وجہ سے مسلمان کو نہیں بنتا۔ اس نادانی، ہماری نادانی کی وجہ سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ ان کو معلوم ہے اگرچہ سنی کو ستایا جائے تو اہل حدیث سپورٹ نہیں کرے گا، اہل حدیث کو ستایا جائے تو سنی سپورٹ نہیں کرے گا۔ ان کو معلوم ہے کہ ان کے آپسی اختلافات کی وجہ سے یہ لوگ دور رہتے ہیں، ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرتے۔ جماعت و جمعیت کے احباب سے میرا ریکویسٹ ہے، میری اپیل ہے کہ تمام جمعیت و جماعت کے احباب ایک ساتھ مل کر متحد ہو جائیں ملی مسائل میں۔ دیکھیے اختلافی مسائل بہت ہیں، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اختلافی مسائل کبھی دور نہیں ہوں گے، لیکن ابھی ہمارے آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، ہمیں مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمان ختم ہو جائیں گے تو مسئلہ کہاں سے رہے گا؟ جب اسلامی ختم ہو جائے گا تو مسئلہ کہاں سے آئے گا؟ ابھی ہمیں اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ہمیں اسلام کو تھامتے ہوئے اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، یونٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جماعت و جمعیت کے اندر بھی، مسجد کے اندر بھی، مسجد کے باہر بھی جتنے بھی جماعت و جمعیت ہے، تمام مسالک کے لوگوں کو آپس میں اکٹھا ہو کر یہ ملی مسائل، جتنے بھی سیاسی مسائل یا معاشی مسائل، جتنے بھی سوسائٹی کے مسائل ہیں، ان پر متحد ہو کر یونٹی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اخلاص و للہیت کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے، کسی کا نام کمانے کے لیے کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں دوریاں پیدا مت کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا، ڈیوائیڈ مت ہو جاؤ، تقسیم مت ہو جاؤ۔ تو ہمیں کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا ہے، بلکہ جتنے ٹکڑے ٹکڑے بن چکے ہیں آپس میں پھر جڑ جانا ہے، متحد ہو جانا ہے، یونائٹ ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ آپسی اختلافات اگرچہ ہو جائے، یہ جماعت اور وہ جماعت کے اندر اگرچہ آپسی مسائل میں اختلافات ہو جائے، تم اس مسئلے کو کہاں تک لے جانا ہے؟ کورٹ کچہری میں نہیں لے جانا ہے، پولیس اسٹیشن میں نہیں لے جانا ہے، جماعت کے مسئلے کو کہاں لے جانا ہے؟ قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرنا۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ اگرچہ ہمارے آپس میں اختلاف بھی ہو جائیں کسی مسئلے میں، ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر اتحاد کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات، ہمیں جو ہماری جو ریسپانسبلٹی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، ہائر ایجوکیشن، اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دینا۔ رپورٹ سے پتہ چلا کہ ہمارے 17% مسلم ینگ یوتھ، مسلم نوجوان کالج کا چہرہ ہی نہیں دیکھتے، یعنی کالج میں ایڈمیشن لیتے ہی نہیں ہیں۔ 17 سے 20% مسلم نوجوان کالج میں ایڈمیشن ہی نہیں لیتے، تو ہائر ایجوکیشن کہاں سے آئے گا؟ سول سروس میں ہماری پرسنٹیج آپ دیکھیں گے سروے رپورٹ کے مطابق 2 سے 3% سول سروس میں ہمارے لوگ 2 سے 3% سول سروس میں ہمارے لوگ ہیں مسلم۔ وہ مسلم بھی کیا نام نہاد ہے، کام کے مسلم نہیں۔ اگرچہ ہم آج اس ہندوستان میں عالمی پیمانے پر یا ملکی پیمانے پر عزت وقار چاہتے ہیں، ریسپیکٹ چاہتے ہیں، اگرچہ ہماری بقا چاہتے ہیں، ہماری حفاظت چاہتے ہیں ملت کی، اس ملت کی حفاظت ایجوکیشن میں ہے، ہائر ایجوکیشن میں ہے۔ ذرا غور کریں، جس قوم میں، جس سوسائٹی میں IAS آفیسر نہ ہو، جس سوسائٹی میں ایک IPS آفیسر نہ ہو، جس سوسائٹی میں ایک اچھا ڈاکٹر نہ ہو، جس سوسائٹی میں ایک اچھی نرس نہ ہو، جس سوسائٹی میں ایک اچھا عالم دین نہ ہو، ایک اچھا عالم حافظ قرآن نہ ہو، ایک اچھا MBBS ڈاکٹر نہ ہو، ایک اچھا MD نہ ہو، یعنی ہائر ایجوکیشن جتنے ہیں، ہائر ایجوکیٹڈ پرسنز اور انٹلیکچوئل پرسنز جس سوسائٹی میں نہ ہو، اس سوسائٹی کی ڈیولپ کیسے ہوگی؟ آج ہماری سوسائٹی کی ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے اہم سبب جو ہے، یہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں ہائر ایجوکیشن ہم اپنے بچے کو نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں لیکن SLC زیادہ سے زیادہ SLC پڑھتے ہیں۔ میں مالداروں سے کہنا چاہوں گا، میں مالداروں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بچے بہت انٹلیکچوئل پرسنس ہیں، بہت ذہین بچے ہیں ہمارے، لیکن پیسوں کی تنگی کی وجہ سے، فائنینشیل سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہائر ایجوکیشن ہائر نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو مالدار ہیں ان کو خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے اپنا پیسہ ان بچوں پر صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دلانے کے لیے جو مالدار طبقہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ غریب بچے کو لے اور ان کو ہائر ایجوکیشن دے۔
وہ ہمارے معاشرے میں کوئی لائر نہیں ہے. ہمارے حقوق چھینے جاتے ہیں, حقوق چھیننے کے باوجود ہم اپنے حق کو حاصل نہیں کر سکتے, اپنے ہیومن رائٹس جو بھی ہیں اس کو حاصل نہیں کر سکتے, کورٹ کے دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے. کیوں؟ ہمارے پاس کوئی مسلم لائر نہیں ہے. مسلم لائر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں. اب بچے نہیں پڑھتے, اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ غربت ہے. تو مالدار جو طبقہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا پیسہ, پورا پیسہ آپ کا نہیں ہے, بینک بیلنس آپ کا رہ جائے گا, آپ قبر میں خالی ہاتھ چلے جائیں گے. یہ بینک بیلنس بنانے سے بہتر ہے کہ اس بینک بیلنس کو ایسے بچوں پہ صرف کریں اور ایسے بچے کو ہائر ایجوکیشن دیں جو ہمارے مستقبل میں ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اس مسائل کے پرابلمس کا چیلنج فیس کر سکیں. اور ایک کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پالیٹکس کے میدان میں بھی مسلمانوں کو ایک اہم رول ادا کرنا ہے. پالیٹکس کے میدان میں اب دیکھیے, پالیٹکس کا جیسا نام آتا ہے, سیاست کی جیسی بات چلتی ہے, کہتے ہیں کہ سیاست گندی نالی. میرے بھائیو, سیاست گندی نالی نہیں ہے. سیاست سے ہی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. اگرچہ آپ خلوص الہیت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی نیت سے آپ کا جو پیسہ ہے وہ سیاست میں لگائیں گے تو آپ الحمدللہ انشاءاللہ وہ دور بھی آ سکتا ہے کہ آپ بھی حکمراں بن سکتے ہیں, آپ بھی ایم ایل اے ایم ایل سی بن سکتے ہیں, آپ بھی اچھے ایم پی بن سکتے ہیں. ایک اچھا مسلمان جو 100% قرآن و حدیث کا پابند ہو اور اگرچہ ایم پی بن جائے تو کتنا فائدہ ہوگا. ایک اچھا مسلمان جو 100% قرآن و حدیث کا پابند ہو, ایک ایم پی یا پی ایم بن جائے تو کتنا فائدہ ہوگا. یہ سوچ کو بدلنے, سوچ کو اپنے فکر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سیاست ضرورت ہے ہماری. دیکھیے, سیاسی میدان میں جتنے بھی جماعت و جمعیت کے جتنے بھی حکمراں ہیں یا جماعت و جمعیت کے جتنے بھی احباب ممبرس ہیں, ان سے میری اپیل ہے, میری ریکویسٹ ہے, ذرا ہوش کے ناخن لیں, غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں. اور میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کمیٹی کی ممبرس ہیں یا جتنی ایک کانسٹیٹیوئنسی میں جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں, تمام ذمہ دار آپس میں بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ لیں کہ مسلم کینڈیڈیٹ ایک ہی ہوگا. الیکشن کے وقت مسلم کینڈیڈیٹ صرف ایک ہوگا. ہوتا کیا ہے, ہمارے ہر پارٹی سے ایک مسلم کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمارے ووٹ پورے بکھر جاتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم الیکشنز میں ہماری ووٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھا جائے تو مائنارٹیز کے طبقے میں میجارٹی ہماری ہے. مائنارٹیز جتنے ہیں نا, اس ایس ٹی ایس سی بی سی یہ سب جتنے بھی مائنارٹیز ہے, اس مائنارٹیز میں میجارٹی مسلمز کی. اگرچہ ہم اتحاد کے ساتھ, یونٹی کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ کام کریں, صرف کانسٹیٹیوئنسی میں جو آپ کا کانسٹیٹیوئنسی ہے اس پورے علاقے میں ایک ہی مسلم کینڈیڈیٹ ہو الیکشن کے لیے, اور وہ مسلم کینڈیڈیٹ بھی کیا ہو, صوم و صلات کا پابند ہو, قرآن و حدیث کا پابند ہو, لالچی نہ ہو, حریص نہ ہو, بلکہ صوم و صلات کا پابند ہو. ایسا ایک ہی مسلم کینڈیڈیٹ ہو اور تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہو اور تمام لوگ صرف اسی ایک مسلم کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ وہ دور دور نہیں کہ ہمارا بھی ایم ایل اے بنے گا, ہمارا بھی ایم ایل سی بنے گا, ہمارا بھی ایم پی بن سکتا ہے. صرف سوچ کو, فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, یہ میری اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ متحد ہوں, یونائٹ ہو, یونٹی کی ضرورت ہے. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو شور مچاتے کیوں ہو. ہم ٹکڑے ٹکڑے بٹ چکے ہیں اور روتے ہیں, رونے سے کچھ فائدہ نہیں. ہوش کے ناخن لینے ہیں, غفلت کی نیند سے بیدار ہونے ہیں اور ایسے جو کام ہے پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے. الیکشن کے ٹائم میں ایک ہی مسلم کینڈیڈیٹ ہوگا اور تمام کانسٹیٹیوئنسی میں صرف جو سیکولر پارٹی ہوگی اس کو ہم سپورٹ کریں گے. جو سیکولر پارٹی ہوں گی اس کی طرف سے ایک مسلم کینڈیڈیٹ ہوگا اور جتنے بھی مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں تمام کے تمام لوگ اسی کو ووٹ دیں گے تو ہمارا ایک مسلم کینڈیڈیٹ, ایک کانسٹیٹوئنسی انشاءاللہ ضرور ہوگا. اپنے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ سیاست کا میدان بھی اچھا میدان ہے. اگرچہ ایک صوم و صلات کا پابند, ایک قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا ایم پی بن جائے, ایم ایل اے بن جائے, کتنا فائدہ ہوگا معاشرے کا. ہمارا بھی فائدہ ہوگا, تمام سوسائٹی جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کا فائدہ ہوگا. اور ایک کام جو ہمیں کرنا ہے اور یہ سب سے اہم کام ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن, دستور ہند جو ہے اس کی جانکاری ہمیں رکھنا ضرورت ہے. ہمارے جو رائٹس ہیں, ہمارے جو حقوق ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں, انڈیا کے جو دستور قانون میں, اس میں مسلمانوں کے یا مائنارٹیز کے جو رائٹس ہیں وہ رائٹس ہمیں معلوم نہیں ہیں. ہمارے حقوق جب ہم سے چھینے جاتے ہیں ہم پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں, روڈ پہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے رائٹس کیا ہے ہم کو پتہ نہیں. ہمارے پاس وکیل بھی نہیں ہے, ہمارے پاس لائرس بھی نہیں ہے. ہم جذبات میں آ کے, ایموشن میں آ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ڈبل نقصان کیا ہوتا ہے. پہلے تو حقوق چھینے گئے, ڈبل نقصان ہوتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو جیل میں رکھ دیا جاتا ہے, ہمارے نوجوانوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے جیل کے سلاخوں کے اندر. کیوں؟
یہ ہماری غلطی کی وجہ سے. ہم نے اپنے رائٹس کو نہیں جانا, اپنے حقوق کو. ہمارے ہندوستان کے جو دستور ہے, قانون ہے, اس میں ہمارے کیا حقوق ہیں, مائنارٹیز کے کیا رائٹس ہیں, اس کو جاننے کی ضرورت ہے. جو انٹلیکچوئل پرسنس ہے, جو دانشور حضرات ہیں ہمارے ممبر میں یا ہمارے جو مسجد میں یا جماعت و جمعیت کے جو اچھے جو ایجوکیٹڈ پرسنس ہیں, ویل ایجوکیٹڈ پرسنس, ان کو آپس میں متحد ہو کر یونٹی کے ساتھ ایسے چیزوں پر, ملی مسائل پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے جو حقوق رائٹس ہیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے. آرٹیکل 25 کے حساب سے آپ دیکھیں گے ہر کسی کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی, اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے, حق ہے. آرٹیکل انڈین کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25 کے حساب سے ہر کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزارے اور اس کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے. یہ رائٹس ہم کو معلوم نہیں. ہر کسی کو رائٹ ٹو لیو ہے, جینے کا حق ہر کسی کو ہے. ہمیں کوئی مار رہا ہے نہ حق, ہم فائٹ کر سکتے ہیں. ہمیں پہلے قانون معلوم ہوتا نا, ہم ایموشن میں آ کے روڈ پہ آ جاتے ہیں, یہ غلط بات ہے. ہمیں قانون کے ذریعے سے روڈ پہ آئیں گے تب کچھ فائدہ ہوگا. ہمیں قانون معلوم نہیں, روڈ پہ آتے ہیں, ڈبل نقصان ہو جاتا ہے ہمارا. تو قانون کو جاننے کی بہت ضرورت ہے. اور جو اچھے ذہین طلبہ ہیں, اچھے انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹس ہیں, ایسے انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹس کو جو مالدار لوگ ہیں اچھے لائرس بنائیں, ان کو ہائر ایجوکیشن دے. ہمیں مسلم میں لائر کی بہت کمی ہے, بہت گنے چنے لوگ ہیں, اگرچہ لائر بھی ہیں تو نام نہاد مسلمان ہیں, ان کو اسلام کی دعوت نہیں معلوم. حجاب کی جو سنوائی ہو رہی تھی کرناٹکا میں, حجاب کے پابندی کے اوپر جو سنوائی ہو رہی تھی, اس میں کیا ہوا کہ ہائی کورٹ کے اندر جو اسلام کی فائٹ کر رہی تھی, اسلام کی ڈیفنس کر رہی تھی حجاب کی, وہ عورت تو تھی مسلمہ لیکن نام نہاد تھی, اس کو اسلام سے صحیح سے معلوم نہیں, اسلام کا ڈیفنس نہیں کر سکے, ہم ہار گئے. کیوں؟ تو لائر ایسے لائر ہوں جو اسلام کے بنیادی اصول بھی جانتے ہوں. اسلام کا سچا پکا مسلمان, ہمیں لائر کی بھی ضرورت ہے. اور اپنے حقوق کو جب تک نہیں جان سکیں گے, آپ اپنے حقوق نہیں چھین سکتے. دیکھیے غیر مسلم کا کوئی حق کوئی چھین لے, وہ لوگ چھین لیتے ہیں اپنا حق, سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں غیر مسلم, ہم ہائی کورٹ تک نہیں جا پاتے. کیوں؟ ہمیں رائٹس نہیں معلوم. تو دیکھیے غور و خوض کے ساتھ اپنے فکر کو, اپنے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہندوستانی جو دستور ہے اس کو جاننے کی, پرکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات جو ہمیں کرنا ہے کہ اقتصاد کو مضبوط کرنا ہے, یعنی فائنینشیل اسٹیبل بننا ہے. ہمیں ہر کسی کو خود مختار بننا ہے. ہمارے معاشرے میں اگرچہ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں, غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں, غریبی کو ہٹانا چاہتے ہیں, تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ سود کو بین کیا جائے, سود کو بین کیا جائے. اور میں مالداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بہت غریب انسان ہیں ان کی مدد کرے, 10,000 15,000 20,000 دے کے چھوٹا موٹا بزنس کرنے کی ان کو توفیق دے, ان کی ہیلپ کریں, سپورٹ کرنے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ اللہ کے بندے کی سپورٹ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے, اللہ اس کی سپورٹ کرتا ہے. آپ مالدار ہیں, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ غریب کو قرض حسنہ دے کر بزنس میں لگائیں. اور غریبوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اصل کیا ہوتا ہے, مالدار پیسے کیوں نہیں دیتے ہیں, غریب پیسے لے کر دیتے نہیں ہیں ٹائم پہ. تو غریب کو بھی چاہیے کہ قرض حسنہ جب مالدار آپ کو دے رہا ہے تو وقت کی پابندی کے ساتھ ان کو لوٹا دیں. تو مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ قرض حسنہ کو عام کیا جائے اور سود پر بین کیا جائے. جب تک معاشرے میں سود کا رواج رہے گا, جب تک معاشرے میں فائنینشیل انٹرسٹ لیا جائے گا, تب تک معاشرے میں سکون کی نام کی چیز نہیں ہوگی, غربت رہے گی. اور غربت کی وجہ سے انسان دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے, غریبی کی وجہ سے انسان دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اور آخری کام اور سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے, اصلاح معاشرہ کا کام کرنا ہے, اصلاح معاشرے کا کام کرنا ہے. ہر مسجد میں ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جو صوم و صلات کا پابند ہو, اور یہ کمیٹی گشت لگا کے جو دین کے پابند نہیں ہیں ان کی اصلاح کرے. جو شرابی ہیں ان کو بتائے کہ شراب حرام ہے, جو زناکار ہیں ان کو سمجھائیں کہ زنا حرام ہے, جو سود خور ہیں ان کو سمجھائے کہ سود کھانا حرام ہے. یہ اصلاح کا کام کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الناس اذا رأوا المنکر لا یغیرونہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ. اگرچہ کوئی انسان اپنے سوسائٹی میں, کمیونٹی میں, معاشرے میں برائی کو دیکھتا ہے لیکن اس کو روکتا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے میں اپنے عذاب کو نازل کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں امن و سکون نہیں ہے, پیس نہیں ہے, پیسفل سوسائٹی نہیں ہے ہماری. ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ بدعمالیاں ہو رہی ہیں, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہیں, لیکن دیکھ کر بھی ہم خاموش ہیں.
ہماری گھر میں ہماری عورتیں غلط کام کر رہی ہیں، اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روکتے نہیں تھے۔ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روک نہیں سکتے۔ ہم خود اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں لیکن ہم رک نہیں سکتے۔ یہ اصلاح کا کام گھر سے بھی نہیں ہو رہا ہے، معاشرے میں بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اصلاح کا کام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے، پیسفل کی نام کی چیز نہیں۔ اور سب سے آخر کام یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہے۔ سوشل میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں مسلمانوں کو ستایا جائے، کہیں مسلمانوں کو پریشانی کیا جائے، کہیں ظلم و زیادتی ہو، فوراً فارورڈ کر دیتے، حالانکہ اس میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ فیک نیوز ہوتے ہیں، اکثر فیک نیوز ہوتے ہیں۔ جو بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو، جو بھی اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف ایسا نیوز جس کو دوسرا مسلمان دیکھ کر یا سن کر غم محسوس کرے، خوف و ہراس ہو، ایسی نیوز کو فارورڈ مت کریں۔ ایسی نیوز کو فارورڈ نہ کریں جس نیوز کے ذریعے دوسرا مسلمان پریشان ہو جائے۔ اگرچہ وہ سچا بھی ہے نیوز تو اس کو فارورڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے نیوز کے ذریعے، آپ اپنے فارورڈ میسیج کے ذریعے دوسروں کو دکھ کیوں دینا چاہتے ہیں، دوسروں کو مصیبت؟ دیکھیے بندہ بہت پیسفل زندگی گزار رہا تھا، آپ کا نیوز فارورڈ ہوا، وہ شیئر کرتے ہوئے اس کو وہ پڑھا یا سنا اور وہ مایوس کا شکار ہو گئے۔ کیوں؟ آپ کے ایک فارورڈ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف یا کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ایسی ویڈیوز یا آڈیوز یا فوٹوز آتے ہیں، اس کو شیئر کر کے اور خوف کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے یا نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ان کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان ایکسیڈنٹ کے شکار ہو گئے ان سے جلد شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی روزی کے تلاش میں حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی رشتے کے تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کو اچھا حلال رشتہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ واللہ یعلم ما تصنعون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔